بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شاہ سلمان کی صحت کی خرابی کی وجہ سے عین ممکن تھا کہ نوجوان ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان جلد ہی بادشاہت کے تخت پر براجمان ہو جائیں گے۔ بادشاہت کے لیے محمد بن سلمان کی جدوجہد کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ 2017 سے لے کر اب تک وہ عالمی اور مقامی سطح پر بے شمار اقدامات اٹھا چکے ہیں تاکہ دنیا ان کو سعودی عرب کے ایک ایسے بادشاہ کے طور پر قبول کر لے جو آنے والی کئی دہائیوں تک ملک میں تخت پر رہ سکتا ہے۔ شاہی محل میں بااثر افراد کی گرفتاری سے لے کر سعودی عرب کو مغرب کی طرف پر جدید بنانے تک محمد بن سلمان ہر قدم اٹھاتے آئے ہیں۔ انہی اقدامات کی بدولت ان کے خلاف نہ صرف مسلم امہ، سعودی عوام اور خاص کر شاہی محل میں بہت زیادہ مخالفت پائی جاتی ہے۔ محمد بن سلمان کی طرف سے اپنے لیے خطرہ سمجھے جانے والے سابق ولی عہد محمد بن نائف اور اپنے سگے چاچا احمد بن عبدالعزیز کو چند ماہ بغاوت کے الزامات میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اب بعض خبروں کے مطابق سابق ولی عہد محمد بن نائف ولی عہد کی حراست سے فرار ہونے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ سابق ولی عہد محمد بن نائف اس وقت کہاں ہیں اور یہ سعودی شاہی محل، سعودی سیکیورٹی ایجنسی سے لے کر امریکی انتظامیہ کے کتنے قریب ہیں، یہ سب اور اس سے جڑی مفید معلومات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں جو گھنٹی کا نشان ہے اس کو بھی لازمی پریس کر لیں تاکہ جو میری نئی آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکیں، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنی قیمتی رائے کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا۔ ناظرین، سعودی عرب کے جلا وطن رہنماؤں کے ایک گروپ نے ملک میں حزب اختلاف کی جماعت کے قیام کا اعلان کیا ہے۔ سعودی عرب سے تعلق رکھنے والے ایسے بیشتر رہنما برطانیہ، امریکہ اور کینیڈا جیسے ممالک میں مقیم ہیں۔ اس کی قیادت لندن میں رہنے والے انسانی حقوق کے سرگرم کارکن یحییٰ عسیری کر رہے ہیں۔ یحییٰ عسیری کا کہنا ہے کہ ان کی سیاسی جماعت کا مقصد سعودی عرب میں شاہی سلطنت کی جگہ ایک جمہوری طرز کی حکومت کا قیام ہے، جبکہ دوسری جانب سعودی شاہی خاندان کے بااثر شہزادے محمد بن نائف، جنہیں کئی ماہ قبل بغاوت کے خدشے کے پیش نظر گرفتار کیا گیا تھا، ان کے فرار کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ناظرین، سابق سعودی ولی عہد اور وزیر داخلہ محمد بن نائف کو اپنے طاقتور چچا زاد بھائی ولی عہد محمد بن سلمان نے اقتدار کی جنگ میں سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا تھا۔ مارچ 2020 میں ان کے جیل جانے کے بعد ان کی سلامتی کے بارے میں خدشات جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے تھے۔ سابق وزیر داخلہ کو جون 2017 میں اپنے چچا زاد بھائی محمد بن سلمان نے عہدے سے برطرف کر کے اپنے ہی گھر میں نظر بند کر دیا تھا۔ سعودی حکام نے سابق شاہی شہزادے کو قومی خزانے سے اربوں روپے چرانے اور حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کی پاداش میں سزا دی تھی۔ تاہم نیو یارک ٹائمز کے صحافی بین ہبرڈ نے شہزادہ محمد بن نائف کے بارے میں لکھا کہ محمد بن نائف کی عہدے سے برطرفی سے قبل انہیں محمد بن سلمان کے خادموں نے برے سلوک کا نشانہ بھی بنایا۔ اس کے بعد انہیں ایک کمرے میں لے جایا گیا، یہاں محمد بن سلمان اور ٹیلی ویژن کیمرہ جو ہے ان کا انتظار کر رہے تھے تاکہ دنیا کو یہ تاثر دیا جا سکے کہ اقتدار کی یہ منتقلی پرامن طریقے سے طے پائی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم HRW کے مطابق سابق ولی عہد محمد بن نائف کو قید کے دوران وکیل اور ڈاکٹر تک بھی رسائی نہیں دی جا رہی تھی اور خبردار کیا گیا کہ وہ ممکنہ طور پر طبی سہولیات کی عدم فراہمی کا شکار ہیں۔ ان کے وکیل کا کہنا تھا کہ وہ اس بات سے لا علم ہے کہ ان کی ذیابیطس کی بیماری کا علاج جو ہے وہ چل رہا ہے یا نہیں، اور ان کی صحت کے بارے میں سخت خدشات بھی لاحق ہیں۔ محمد بن نائف کے ساتھ ان کے چچا احمد بن عبدالعزیز کو بھی حراست میں لیا گیا تھا، جو کہ سعودی بادشاہ سلمان کے سگے بھائی ہیں۔ یہ دونوں افراد محمد بن سلمان کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھے، حالانکہ اس بارے میں کوئی ایسا ثبوت موجود نہیں کہ وہ جوان شہزادے کو طاقت کی دوڑ سے الگ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ اس بات سے قطع نظر کہ اس کا چچا زاد بھائی اس کو طاقت کی دوڑ سے باہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، محمد بن نائف بن سلمان کی طاقت کے حصول کے لیے کوششوں کا بنیادی مرکز بن گیا۔ یہی وجہ ہے نہ صرف محمد بن نائف کو گرفتار کر لیا گیا بلکہ محمد بن نائف کے ساتھ ساتھ ان کے سابقہ نائب سعد الجابری کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی، جس کا مقدمہ کچھ ہفتے قبل ہی سعد الجبری نے امریکی عدالت میں دائر کیا۔ امریکی عدالت میں پیش کی گئی دستاویزات میں الجابری کے وکیل نے محمد بن سلمان پر الزام لگایا کہ الجابری کو قتل کروانے کے لیے ولی عہد نے اکتوبر 2018 میں کینیڈا میں ایک قاتل سکواڈ جو ہے وہ بھیجا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جن دنوں جمال خاشقجی کو استنبول میں قتل کیا گیا تھا۔ ناظرین، یہ ٹیم جو ہے وہ فرانزک سامان سے لیس تھی جس سے کینیڈین بارڈر ایجنٹس کی نظروں میں آ گئی، اور اس طرح یہ کوشش جو ہے وہ رائیگاں گئی۔
اس کے بعد محمد بن سلمان الجابری کے بچوں اور ان کے رشتہ داروں کو حراست میں رکھ کر انہیں واپسی پر مجبور کر رہا ہے۔ ناظرین، الجابری جو کہ ایک سابق خفیہ افیسر تھے اور کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس ولی عہد بن سلمان کے بارے میں بہت ساری معلومات موجود ہیں۔ محمد بن الجابری کے ساتھ پیش آنے والے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ محمد بن سلمان اپنے چچا زاد بھائی کے پیچھے کیوں پڑے ہیں اور ان کے اقتدار کو ان سے کیا خطرہ ہے۔ الجابری محمد بن نائف کے وفادار آدمی تھے اور اس کے ساتھ وہ امریکی اور سعودی انٹیلیجنس کے مابین رابطے کا کام بھی کرتے تھے۔ الجابری کی کاوشوں سے امریکہ اور مغربی خفیہ ایجنسیوں کے مابین ایک مضبوط تعلق پیدا ہوا، جس نے القاعدہ اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کے حملے روکنے میں اہم کردار ادا کیا۔ سابق CIA ڈائریکٹر چارج ٹینک محمد بن نائف کے کردار کی تعریف کرتے ہیں اور انہیں ایک بہادر شخص قرار دیتے ہیں۔ وزارت داخلہ میں ان کی کامیابیوں کی وجہ سے انہوں نے سعودیہ کے شاہی محافظوں میں بھی بہت شہرت پائی۔ محمد بن سلمان کے مخالفین آج بھی محمد بن نائف کی کامیابیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، جن میں طاقتور مغربی ممالک کی جانب سے ان کی تعریف اور اعلیٰ شاہی خاندانوں میں ان کی قدر ہے۔ ناظرین، محمد بن نائف نے سن 2000 میں القاعدہ کی دہشت گرد مہم کو بھی کامیابی سے شکست دی، جو کہ محمد بن سلمان کے سعودیہ کو یمن جنگ میں دھکیلنے جیسے فیصلوں کے مکمل طور پر برعکس ہے۔ محمد بن سلمان دنیا کو یہ یقین دہانی کروانا چاہتے ہیں کہ وہ سعودیہ کی سیاست میں طاقت کا واحد مرکز ہے، اس لیے وہ محمد بن نائف جیسی کسی شخصیت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ناظرین، اب تازہ ترین پیش رفت کے مطابق آل سعود خاندان کے رازوں کا انکشاف کرنے والے مشہور بلاگر مجتہد نے ٹویٹ کیا کہ کچھ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ سابق ولی عہد محمد بن نائف بندر بن سلطان چھاؤنی سے ترکی فرار کر گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ کچھ افراد نے اس خبر کی تائید کی ہے کہ جبکہ کچھ نے اس کی تردید کی ہے۔ اس سے پہلے ذرائع نے خبر دی تھی کہ شاہ سلمان کی صحت کی خرابی کی وجہ سے ولی عہد محمد بن سلمان کو اپنے خلاف تخت پلٹنے یا بغاوت کا خوف ہے، جسے دیکھتے ہوئے ان کے حکم پر اب تک 20 سے زائد شہزادوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور انہی گرفتار شہزادوں میں سے اب سابق ولی عہد محمد بن نائف کے فرار کی خبریں بھی سامنے آئی ہیں۔ سعودی بادشاہت اور آل سعود ہمیشہ سے ہی امریکہ کے تابع رہے ہیں۔ آل سعود کی عیاشیوں سے لے کر ان کی من مانیوں تک سب کچھ امریکہ کی برہون منت رہا ہے۔ امریکی انتظامیہ سے لے کر امریکی میڈیا کی جڑیں مملکت سعودی عرب خاص کر شاہی خاندان میں خوب گہری ہیں۔ امریکہ کی ہر ڈیمانڈ سعودی عرب کی آل سعود پورا کرتی رہی ہے، مگر محمد بن سلمان کی طرف سے صدر ٹرمپ کی حالیہ ایک فرمائش کو صدر ٹرمپ کی مرضی کے مطابق پورا نہیں کیا گیا اور آج بن سلمان کا اقتدار خطرے سے دوچار ہو گیا ہے۔ امریکی صدر اور ان کے داماد نے اپنے الیکشن کی خاطر کئی عرب ممالک کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے مجبور کیا، تو UAE، بحرین سمیت کئی ایک مسلم عرب ممالک نے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کر کے سفارتی تعلقات استوار کر لیے۔ ناظرین، سعودی عرب نے اپنے متحد عرب ممالک کے اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے پر آمادگی ظاہر تو کی ہے، لیکن خود سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ کسی بھی امن معاہدے کو یکسر رد کر دیا۔ حالانکہ خود صدر ٹرمپ اور ان کے داماد وہ جیرڈ کشنر، انہوں نے کھل کر اس بات کا اظہار کیا کہ سعودی عرب بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے گا، مگر مسلم امہ میں اپنا ایک مرکزی مقام کو بچانے کے لیے بن سلمان نے اسرائیل کے ساتھ اعلان سفارتی تعلق قائم کرنے سے انکار کر دیا اور اب انہیں اس انکار کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی، کیونکہ امریکہ سعودی عرب میں بن سلمان کے بادشاہت کے تخت پر پہنچنے میں رکاوٹ ڈالنے وہ لگ پڑا ہے۔ اب یا تو بن سلمان صدر ٹرمپ کی مرضی کے مطابق نیتن یاہو سے فوٹو سیشن کرے گا یا پھر اسے سخت جوابی اقدامات کا سامنا وہ کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ دونوں کام ہی بن سلمان کے لیے آسان بالکل نہیں ہے۔ اسرائیل کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنے وجود سے لے کر آج تک مسلم امہ کا چودھری اور اپنی چودراہٹ وہ کھو دے گا، اور اگر وہ اسرائیل کو اعلان تسلیم نہ کرنے پر ڈٹا رہتا ہے تو اس صورت میں بن سلمان کو اندرون خانہ سخت مزاحمت کا سامنا وہ کرنا پڑے گا اور آئے دن شاہی محل سے مخالفتوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، اور بن سلمان سعودی بادشاہ فیصل کے انجام سے بھی خوب واقف ہے، لہذا بن سلمان کو اپنی زندگی کا مشکل ترین فیصلہ کرنا پڑ گیا ہے۔ تو ناظرین، اس پر آپ کی کیا ہے اپنی قیمتی رائے کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔